سیدنا عمر بن جموح السلمی انصاری رضی اللہ عنہ، یہ انصار میں سے وہ عظیم صحابی ہیں جو ایک ٹانگ سے معذور تھے، لیکن غزوہ احد کے موقع پر شوق شہادت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لنگڑا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمر بن جموح جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہو۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ ان کے سب بیٹے اور ان کی بیوی، یہ سب لوگ ان کے گھر والے، خاندان والے، وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا تھا جس کا نام منات تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو خوشبوئیں لگاتے تھے اور جو بھی کام ہو اس سے پوچھنے جاتے تھے، اور اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے تھے۔ پھر وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ میں اس سے جو بھی پوچھوں گا، یہ بوڑھی عورت جو بھی بولے گی یہ وہی بولے گی جو منات اس عورت کو سکھا دے گا، جو منات اس کے دماغ میں ڈال دے گا۔ تو یہ اب اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں دیکھنا، اپنی بیوی کو کہتے ہیں دیکھنا کہیں تمہارے بچے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا نا مصعب بن عمیر کا نام لے رہا تھا اور وہ ایک بہت ہی اچھا کلام سنا رہا تھا۔ وہ فوراً سے کہتے ہیں کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ کہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف ان کی ایک محفل میں بیٹھ گیا تھا، کچھ اچھی باتیں تھیں جو اس کو زبانی یاد رہ گئیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ ہاں بھائی مصعب بن عمیر سے کیا سن کے تمہاری ماں بتاتی ہیں کہ تم اچھی باتیں سنائے ہو؟ تو وہ اپنے والد صاحب کو سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو عموماً تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا اور خصوصاً مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، سیدھے رستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اور جن پر آپ کا قہر و غضب اترا۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ یہ خوبصورت کلام سن کر اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے عربی ہونے کے باوجود ایسا خوبصورت کلام نہیں سنا ہوتا، کیونکہ یہ کلام تو اللہ کا ہے، خالق کائنات کا ہے۔ تو یہ کلام سن کر وہ کہتے ہیں کہ کلام بہت خوبصورت ہے۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ پھر ہم اسلام قبول نہ کر لیں؟ وہ کہتے ہیں میں ذرا منات سے مشورہ کر لوں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ بہرا گونگا بت آپ کی کیا بات سنے گا اور آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ غصے میں آگے کہتے ہیں کہ کہا نا کہ منات سے مشورہ کر لوں۔ تو پھر وہ منات کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ کلام میں نے سنا ہے، تو کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ تو منات بہرا گونگا بت ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے؟ جواب کوئی نہیں آتا۔ پیچھے شاید بوڑھی عورت نہیں کھڑی کی یا کی بھی تھی تو وہ جواب نہیں دیتی۔ تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے اس بت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے شاید آپ کو ایسی بات کر کے ناراض کر دیا، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے والد صاحب ایسے نہیں مانیں گے۔ تو ان کے بیٹے معوذ اور ایک بیٹے خلاد شاید ان کا نام تھا، اور ساتھ ان کے ایک دوست حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ مل کر رات کو اس بت کو اٹھاتے ہیں اور گندگی کے کنویں میں پھینک آتے ہیں الٹا کر کے۔ اب صبح اٹھتے ہیں منات کی پوجا پاٹ کے لیے، عمر بن جموح جاتے ہیں، دیکھتے ہیں منات غائب ہے، بھاگتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں پھر رہے ہیں، بفرے پھر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ گندگی کے کنویں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں منات اندر پڑا ہوا ہے۔
وہ کہتے ہیں میرے خدا کے ساتھ یہ جس نے بھی کیا بڑا ظلم کیا، مجھے پتہ چل جائے میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں۔ بہرحال اٹھاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، واپس لا کے کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کی پوجا پاٹ۔ اگلے دن ان کے بیٹے پھر اس کو منات کو اٹھا کے دوبارہ گندگی کے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ وہ دوبارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں تو وہیں پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ ایک دن اپنی تلوار اتار کے منات کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ منات کو کہتے ہیں اگر تو سچ مچ کوئی خدا ہے نا، تجھے میں روز گندگی کے کنویں سے اٹھا کے لاتا ہوں، دھوتا ہوں، اگر تو سچ مچ میرا خدا ہے نا، آج ذرا اپنی رات کو خود حفاظت کر لیں، یہ تلوار میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور لکڑی کا بہرا گونگا بت ہے، اس کو کیا پتہ تلوار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو رات ہوتی ہے تو یہ حضرت معوذ خلاد اور معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ یہ پھر منات کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس بار ان کو ایک مرا ہوا کتا ملتا ہے، تو وہ مرا ہوا کتا بھی ساتھ باندھ کے اس کو دوبارہ گندگی کے اسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر بن جموح یہ اٹھ کے اپنا منات ڈھونڈ رہے ہیں، منات کہیں بھی نہیں مل رہا، جا کے دیکھتے ہیں اسی گندگی کے کنویں میں، اور اس بار ساتھ ایک کتا بھی بندھا ہوا ہے۔ تو اس منات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر تو خدا ہوتا تو تیرا یہ حال ہوتا، تیرے ساتھ کتا بندھا ہوتا۔ اتنی تو غیرت ہونی چاہیے نا کسی میں کہ روز ایک تو گندگی کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، اوپر سے آج ساتھ کتا بھی باندھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ان کے بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں وہی شیر ہیں جنہوں نے اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کا سر کاٹا تھا، اور یہ چھوٹے تھے، زیادہ بڑے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹا تو اس دوران اکرمہ بن ابی جہل وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شاید ان کا یہ بازو کاٹ دیتے ہیں، تو صرف یہاں سے تھوڑی سی بوٹی لگی رہ جاتی ہے۔ وہ لڑتے ہوئے اب ان کو وہ بازو تنگ کر رہا ہے، لٹک رہا ہے، تو اپنے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے ایک جھٹکا دیتے ہیں اور یہ بوٹی بھی چھڑا لیتے ہیں، بازو بالکل علیحدہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ابو جہل کا سر کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے ہیں دونوں بھائی۔ اب دونوں میں سے آرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ابو جہل کو قتل کیا، میں نے ابو جہل کا سر کاٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ذرا اپنی تلواریں دکھاؤ، تو دونوں کی تلوار پر خون لگا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم دونوں نے اس اللہ کے دشمن کو قتل کیا۔ اب غزوہ احد پیش آیا تو ان کے والد عمر بن جموح رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ معذور ہیں ایک ٹانگ سے، تو آپ جہاد میں شرکت نہ کریے، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیجیے، اللہ نے آپ کو بخش دیا، آپ کو معاف کیا یہ جہاد کرنا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بڑے غمگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے مجھے جہاد سے روک رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ لنگڑے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ عمر بن جموح جنت میں اس حال میں داخل ہو کہ وہ لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہو۔ اللہ اکبر، کیا شوق شہادت تھا، کیا ہی جذبہ تھا ان کا۔ تو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ غزوہ احد میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے خلاد جو تیسرے بیٹے تھے وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے میدان جنگ میں اترتے ہیں اور بے مثال داد شجاعت دیتے دیتے دونوں ہی شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے ملے بھی ایسے ہی تھے جیسے کوئی شخص آخری بار مل رہا ہو کہ دوبارہ میں گھر نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کرتے یہ میدان احد میں پہنچے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ دیکھ لیں کہ معذور تھے، اللہ تعالیٰ نے ظلمات میں سے، بت پرستی میں سے نکال کر ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے پھر اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، قرآن پاک میں بتایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ میں ہدایت اس کو دوں گا جو ہدایت کا طالب بنے گا۔ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت،
عربی نہیں آتی اردو میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے ہدایت میں سے، اے اللہ ہمیں ہدایت والا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں ہدایت کو ہدایت دیکھنے والا بنا، ہمیں سچی بات کو سچی بات سمجھنے والا بنا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی بات کو ماننے والوں میں سے ہو جائیں، ہم سچی بات پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سچی بات تو قرآن پاک ہے، اور سچی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سیرت ہے۔ اور اسی طرح ہمیں دوسری دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا، ہمیں جھوٹ کو جھوٹ بنا کر دکھا، ہمیں کفر کو کفر بنا کر دکھا، ہمیں اپنی نافرمانی کو نافرمانی سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اس سے بچنے والا بنا۔ جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی جو سورہ فاتحہ تلاوت کی، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جیسا کہ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹا انعام کیا، ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ اور اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو گمراہ ہوئے اور جن پر آپ کا غضب ہوا۔ گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہو گیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو انہوں نے رد و بدل کرنے شروع کر دیے، اپنی خواہشات کے مطابق کر لیے۔ اور یہودی گمراہ ہوئے، ان پر اللہ کا قہر و غضب اترا، اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب اترے، کبھی بندر بنے اور کبھی خنزیر بنے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کھیلنا، یہ ہفتے کے دن کنڈیاں ڈال کے اور خود دوسرے کاموں میں لگ جاتے تھے، اتوار کو آ کے مچھلی پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ایسا ان پر عذاب آیا۔ اور قوم لوط پر عذاب آیا، اور قوم نوح پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال اللہ کے احکام سناتے رہے، 950 سال ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اڑ گئے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، نوح تو جو مرضی کر لے، تو جتنا مرضی سچا ہو۔ مانتے تھے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، نہیں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر ایک کافر کا گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر مجرہ کہکشاں سے پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے پھر زمین پر مجرہ کہکشاں سے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس پانی کو، وہ ساری زمین سیلاب میں ڈوب جاتی ہے، ایک کافر بھی زندہ نہیں بچتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں جیسے بنائے۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، سیدنا خلاد اور معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دونوں عطا فرمائے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بنایا ہے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنے والے ہو، ورنہ تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر، سنتوں کے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمارے سینوں میں سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔